دوسری میں یہ بات کروں گا کہ آپ بار بار آئینی عدالت کہہ رہے ہیں، کوئی آئینی عدالت نہیں ہے، بینچ کہہ لیں، کیا عدالت کا ایک بینچ ہے جس کو انہوں نے آئینی بینچ کا نام دیا ہے، یہ کوئی علیحدہ عدالت نہیں ہے. ایک بات یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ مجھے معاون مقرر کیا ہے، مناسب نہیں ہے کہ میں اس کیس کے بارے میں کوئی چیز ڈسکس کروں. ٹھیک ہے، میں اس کیس کی ڈیٹیل میں جا بھی نہیں رہا، میں سر اسی لیے میں نے کہا ویور سے بھی کہ وہ تو اس کی ڈیٹیل آخر میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ بتائیے جہاں سے سارے کا سارا معاملہ شروع ہوا ہے، یعنی کہ 26ویں ترمیم جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے نا، اب وہ بھی لگ گیا ہے. اب مجھے یاد ہے کہ جب 26ویں ترمیم کا معاملہ ہو رہا تھا تو آپ ان سرکردہ لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت آسانی سے معاملہ ہونے نہیں دیں گے، اور اگر یہ ہو گیا تو ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے، اور اگر منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کسی بھی اور شخصیت کو چیف جسٹس لگایا گیا تو پھر ہم اس پر بھی صدائے احتجاج بلند کریں گے. اب لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ معاملہ تو کوئی خاص احتجاج کا رخ اختیار کر نہیں پایا، اینڈ ناؤ اٹس اے نارمل تھنگ، اب تو ایکسیپٹیبل ہو گیا اور معاملہ آگے جا رہا ہے. ہرگز نہیں، ہم بالکل اس وقت تحریک کا حصہ ہیں جو 26ویں ترمیم کے خلاف چل رہی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ سڑکوں پر نکلو ہی سے تحریک ہوتی ہے. ہم نے 4 کنونشنز کیے ہیں، مغلہ کنونشن لاہور میں پھر کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اتنی پٹیشنز بار ایسوسیشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں دی ہیں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ فل کورٹ سنے ان جو پٹیشنز ہیں آرٹیکل 184(3) کے تحت. تو لہٰذا ہماری طرف سے پوری جدوجہد جاری ہے اور مزید اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ بار ایسوسیشنز کا اس وقت سب سے بڑا جو اسٹینڈ ہے، سب سے بڑا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ کو کی آزادی چھین لینا ہے اور عدلیہ کو ایک مجبور ادارہ بنا کے چھوڑ دینا ہے. لیکن حامد صاحب طاقتوں کی کوشش ہے، تو اس لیے وکلا جو ہے آئین کی صفائی ہوتے ہوئے کبھی اس سے الگ یا اس سے دور نہیں ہو سکتی. لیکن حامد صاحب بظاہر کوئی بھی ایسی صورتحال تو نظر نہیں آ رہی نا کہ جس کے نتیجے میں سڑک وکلا نے اتنی گرم کر دی ہو کہ یہ سوال بھی اٹھے کہ اس پریشر کی وجہ سے عدالت 26ویں ترمیم واپس لے لے گی. ایسا تو کوئی منظرنامہ نظر نہیں آ رہا. یہ تو پرسیپشنز ہے نا. ابھی دیکھیں نا معاملات لمبے چلا کرتے ہیں، یہ اوور نائٹ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. پچھلی تاریخ ہمیں 2 سال چلانی پڑی تھی اور کوئی پتہ نہیں اس کے لیے بھی ہمیں کتنا وقت لگ جائے. قوموں کی تاریخ میں چند دن چند مہینے کچھ نہیں ہوتے. لیکن یہ جو اسالٹ ہے نا، جو یہ حملہ ہوا ہے آئین پر، یہ بہت بڑا حملہ ہے. اس سے آرگن آف اسٹیٹ جو ہے ایک یعنی عدلیہ، اس کو جو ہے بے معنی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کو ہم کسی طور پر بھی بطور وکلا کے اور بطور سٹیزنز کے بھی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اچھا، اور اس پر اب تک جو سیاسی جماعتوں نے جس طرح صدائے احتجاج بلند کیا، خاص کر کے پی ٹی آئی کی بات کروں گا میں، ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق تو ہے، اور ویسے بھی پی ٹی آئی واحد بڑی سیاسی جماعت ہے نا جو کہ اس کے خلاف ہے، باقی سارے تو ظاہر ساتھ ہیں. آپ اس سے مطمئن ہیں کہ پی ٹی آئی نے جس انداز سے 26ویں ترمیم کے خلاف کیس لڑا ہے اور احتجاج کیا ہے، یا اس سے بہتر ہو سکتی تھی ایفرٹ؟ دیکھیے، سیاسی جماعتوں کے اپنے ایک اینگلز ہوتے ہیں. بالکل پی ٹی آئی اس وقت 26 ترمیم کے خلاف ہے، کیونکہ پرسیپشن یہ ہے کہ 26ویں ترمیم لائی اس لیے گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو انصاف نہ مل سکے. اور اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، وہ ہے 12 جولائی کا فیصلہ. 12 جولائی کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے ایک انصاف کو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو وہ ریزرو فیس دی ہے جو کہ ان کے تناسب کے مطابق بنتی تھی آئین کے مطابق، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد اس حکومت نے نہیں ہونے دیا، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ہونے دیا، اور ہر طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا رستہ روکا جا رہا ہے اس وقت. اور اس کی ہی ایک تسلسل میں یہ 26ویں ترمیم لائی گئی تاکہ کوئی اچھا منصفانہ فیصلہ سپریم کورٹ نہ کر سکے، نہ ہائی کورٹ کر سکے. ان کو اندر سے تقسیم کر دو اس طرح سے کہ یہ آپس میں جھگڑا کرتے رہیں اور لوگوں کو انصاف دینے سے قاصر رہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے ذمہ داران کی جو فہرست ہے، اس میں کیا آپ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو تو شامل کرتے ہیں، نون کو بھی شامل کرتے ہیں، ایم کیو ایم صاحب ظاہر ہے ان کی وجہ سے تو ہو پائی ہے، کیا آپ ان ذمہ داران میں مولانا صاحب کی پارٹی کا بھی شمار کرتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، موجودہ حالات میں انہوں نے تو جو بیسٹ ہو سکتا تھا وہ کیا،
اور جتنا خوفناک انیشل منصوبہ تھا اس کو بہت حد تک کم کر دیا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ آئی واش تھا، الٹیمیٹلی تو حکومت نے جو کرنا تھا کر ہی لیا، اور مولانا صاحب بھی حصے دار ہیں کیونکہ اگر کوئی نمبر اپنے نہ ڈالتے ہیں تو 26 فروری نہ ہو پاتی؟ سمپل. یہ صحیح بات ہے، لیکن ایک بات سے بہرحال ان کے ٹیٹ میں ہے کہ 2-3 چیزیں انہوں نے روکی ہیں جو کہ مزید اس میں خرابی ہونے جا رہی تھی. یعنی ایک یہ کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس میں ریٹائرمنٹ ایج میں اضافہ کیا جائے تاکہ ایک وہ شخص جو انتہا کا باعث چیف جسٹس تھا قاضی فائز کا، اس کو اور ٹائم ملے زیادتی کرنے کا اور اپنی نفرت کی بنیاد پر ایک پارٹی کو اور پارٹی لیڈر کو وکٹمائز کرنے کا. تو انہوں نے ریزسٹ کیا. دوسرا ایک کوشش یہ بھی جاری تھی خاص طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم علیحدہ ایک کوڈ بنا دیں جس کا نام ہم کانسٹیٹیوشنل کوڈ رکھیں. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے مقابلے پہ ایک اور عدالت کھڑی کرنا چاہتے تھے، تو کم از کم اس کو ریزسٹ کیا ہے. اب معاملہ انٹرنل ہے سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا، ان کے جو ہے آئینی بینچز کا، وہ بہرحال وہ وقت کے ساتھ ریزالو ہوگا اور ہو جانا چاہیے، کیونکہ جتنا عرصہ چلے گا اس سے نقصان قوم کا ہوگا اور شہریوں کو ہوگا، ان کو انصاف نہیں مل سکے گا. اور عدالتیں جو ہیں اگر آپس میں تقسیم رہتی ہیں تو اس سے نقصان عدالتوں سے زیادہ تو عوام کا ہوگا اور رائن کا ہوگا. اینڈ سر لاسٹلی یہ جو مذاکرات کی جو مشق چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے نتیجہ خیز ثابت ہوگی یا نہیں ہوگا؟ ایسا معاملہ کنسٹرکٹیولی آگے نہیں بڑھے گا؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیے ساری چیز 8 فروری آنورڈ اس کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ باقی جو حکومتیں وغیرہ بنائی گئی ہیں یہ تو ہارے ہوئے لوگوں کو جتایا گیا ہے پنجاب میں اور بھی کچھ صوبوں میں، اور وہ ایک جعلی سی حکومتیں بنا دی گئی ہیں جن کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اب وہ جو ہے وہ کیا کسی سے یہ مذاکرات کر سکتی ہیں؟ ان کو خود پتا ہے کہ ہم تو جائز ہی نہیں ہیں، ہم تو ہارے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو زبردستی بنا کے تبدیل کر کے الیکشن کمیشن اور حکومتوں کے ذریعے حکومتی جو اداروں کے ذریعے ہمیں بنا دیا گیا ہے، تو وہ کیا مذاکرات کریں گے؟ اس لیے مذاکرات میں وہ سنسیئر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار کیا ہے؟ وہ تو پپٹس ہے اسٹیبلشمنٹ کے، جو وہ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ کر. اور اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے پی ٹی آئی کو لے کر آپ کے خیال میں یا نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی ایسی چیز نظر نہیں. بڑا مخصوص ماحول بنا ہوا ہے جی. خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ تاثر دیتے ہیں اشاروں کنایوں میں، پتہ نہیں کیوں دیتے ہیں کہ او جی ملاقات ہو گئی ہے، او جی 3 مہینے میں رہائی ہے، او جی آپ کو نہیں پتا بہت کچھ چل رہا ہے. آپ کے خیال میں نہیں ہے ایسا کچھ؟ میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات. کوئی فہمی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو کچھ ابھی تک کر دیا گیا ہے اس کو وہ سامنے رکھتے ہیں تو اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ رستے میں رکاوٹ ہے بلکہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. رائٹ.